بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ماہ ذوالحجہ کے 5 اہم دن 9ویں ذوالحجہ سے لے کر 13ویں ذوالحجہ تک، ان کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ 5 دن بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے پہلا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور یوم عرفہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یوم عرفہ کی رات اور اس کے بعد عید کی جو رات ہے، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی جو رات ہے، ان دونوں راتوں کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں روایت نقل کی ہے خطیب بغدادی کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس میں 4 ایسی راتوں کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ تعالی خیر کو کھولتا ہے، تو ان 4 راتوں میں یہ 2 راتیں بھی موجود ہیں، یعنی بقر عید کی رات، اور اسی طرح عید الفطر، اور تیسری نصف شعبان یعنی شب برات کی رات، اور چوتھی یہی یوم عرفہ کی رات۔ تو وہ جو 4 راتیں ذکر ہوئیں، ان راتوں میں ان 2 راتوں کا بھی ذکر ہے، 9ویں ذوالحجہ کی رات جو کہ یوم عرفہ کی رات ہے، اور 10ویں ذوالحجہ یعنی عید کی رات۔ پھر ان 5 دنوں میں ہم یہ دیکھیں تو درمیان والے 3 دن اور ان 3 دنوں کے درمیان جو 2 راتیں ہیں، یہ ایام نحر ہیں، یعنی ان دنوں میں اہل اسلام تمام دنیا میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور انداز سے دیکھیں تو ان 5 دنوں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے آخری 4 دن یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، ان 4 دنوں میں اللہ کی مہمانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، منع ہے شریعت میں۔ کل 5 دن ہیں جن میں روزہ منع ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، اور 4 یہ دن ہیں یوم عید الاضحیٰ کے، یعنی ایک یوم عید الاضحیٰ کا دن اور 3 دن بعد میں 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی کے دن ہیں، یہ کھانے پینے، اللہ کا ذکر کرنے اور سیلیبریٹ کرنے کے دن ہیں، تو ان میں روزہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز سے ہم دیکھیں، ان 5 دنوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 203 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کو ہو، تو تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر جو ان دنوں کی نمازیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو کہ المصنف میں ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا کہ 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہی جائے گی، اور فقہا نے یہ بتایا ہے کہ جب نماز با جماعت مسنون جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو مقیم نمازیوں پر واجب ہے 1 مرتبہ یہ تکبیر کہنا، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان 5 دنوں میں یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، تو یہ تکبیر و تحلیل و تحمید کے ترانے پڑھنے کے دن ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ 5 دن اس لحاظ سے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ ان دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔